یا اللہ میرے دوستوں کو اتنا امیر کر دے کہ جب ان سے ٹریٹ مانگوں تو رونے والی شکلیں نہ بنایا کریں۔ آج کل لڑکیوں نے اتنے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، اگر 3 سے ضرب دیں تو ان کا قد نکل آتا ہے۔ پیسہ اتنا کماؤ کہ چلغوزے سستے لگنے لگیں، اور حوصلہ اتنا بڑھاؤ کہ مہمانوں کے آگے رکھتے ہوئے موت نہ پڑے۔ اگر بیوی خوش ہو تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش ہو تو بیوی سوچتی ہے آخر چکر کیا ہے۔ ایک عورت کو دفتر سے نکلتے وقت یاد آیا کہ کار کی چابی تو دفتر میں بھول آئی ہوں۔ واپس جا کر دیکھا تو چابیاں نہیں تھیں۔ دوبارہ پرس چھان مارا لیکن چابیاں نہ ملی۔ اف، چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھیں۔ پارکنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ گاڑی غائب ہے۔ پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور کہا کہ چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھیں اور گاڑی چوری ہو گئی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ شوہر بولا بیوقوف عورت، میں تمہیں صبح دفتر میں ڈراپ کر کے آیا تھا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور میاں سے کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ شوہر بولا میں تمہیں آ کر لے تو جاؤں، لیکن پہلے ان پولیس والوں کو تو یقین دلا دوں کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی ہے۔ ایک بچہ اپنے پاپا سے، پاپا سب بچوں کی ممی ان کو اسکول میں چھوڑنے آتی ہیں، پر مجھے چھوڑنے آپ کیوں آتے ہیں؟ باپ بولا بیٹا سب کی مائیں آتی ہیں، اسی لیے تو میں آپ کو چھوڑنے آتا ہوں۔ ایک شخص چرس پی کر اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا کہ فلم میں ایک بڑا سا ڈائناسور اسکرین کی طرف دوڑا اور وہ آدمی جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ دوست نے کہا ارے بیوقوف ڈر کیوں رہے ہو، یہ تو صرف ایک فلم ہے۔ آدمی بولا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ایک فلم ہے، مگر اس کا کیا پتا، وہ تو ایک جانور ہے۔ بیوی کے آئی لو یو کہنے کے بعد شوہر کا آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا۔ ہر 2 سال بعد نائی بھی تبدیل کر لینا چاہیے۔ پرانے والا کمینہ یہی یاد دلاتا رہتا ہے کہ کتنے بال ہوتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لڑکے والے ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں، لڑکی والے پسند تو ہمیں بھی نہیں، اب اسے گھر سے نکال دیں کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا، خوبصورت ہو تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی۔ اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں، ساتھ میں بیوی نے چائے اور بسکٹ سے بھی نوازا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ارطغرل ڈرامے میں حلیمہ سلطان نے لپسٹک کہاں سے لگا لی، 13ویں صدی میں تو لپسٹک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شاعر بیچارہ غربت سے تنگ آ کر ڈاکو بن گیا، بینک میں ڈاکہ ڈالنے گیا اور بولا عرض کیا ہے تقدیر میں جو ہے ملے گا، ہینڈز اپ، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اپنے کچھ خواب میری آنکھوں سے نکال دو، جو کچھ بھی ہے جلدی سے اس بیگ میں ڈال دو۔ بہت کوشش کرتا ہوں تیری یاد کو بلانے کی، خبردار کوئی ہوشیاری نہ کرے پولیس کو بلانے کی۔ دل کا آنگن تیرے بن ویران پڑا ہے، جلدی کرو میرا ساتھی باہر پریشان کھڑا ہے۔ ایک مہمان کو پورا ہفتہ دال کھانے کو ملی، وہ تنگ آ گیا۔ آخر میزبان کو رحم آیا اور اس نے پوچھا آج آپ بتائیں، آج آپ کی مرضی کا کھانا بناتے ہیں، کیا کھائیں گے آپ؟ مہمان نے کہا کوئی ایسی چیز بنائیں جو اندر سے ساری دال چوگ لے۔ ایک دوست دوسرے سے، سوچ رہا ہوں امریکہ گھوم آؤں۔ دوسرا، کتنا پیسہ لگے گا؟ پہلا، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، وہ کیسے؟ پہلا، سوچنے کے لیے پیسے نہیں لگتے یار۔ سردار نے ایک ماچس کی تیلی لی اور تیلی جلائی، تیلی نہ جلی، دوسری جلائی نہ جلی، تیسری جلائی وہ جل گئی تو سردار نے جلدی سے بجھا دی اور کہا اے کام دی ہے رکھ لینا، یہ کام کی ہے رکھ لیتا ہوں۔ بیوی، دیکھیے میں آپ کے لیے بازار سے ایک سوٹ لائی ہوں۔ شوہر حیرت سے، اچھا آج تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ بیوی، خیال کیوں نہ آتا، 3 لیڈیز سوٹ خریدنے پر بالکل مفت مل رہا تھا۔ خالہ کی تعریف، ہر خوشی غمی پر بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی اور سب بچوں کا خیال رکھنے والی اور ان کی ناک صاف کرنے والی ہستی کو خالہ کہتے ہیں۔
کلاس کی گروپ فوٹو دیکھتے ہوئے ٹیچر بولی، جب تم بڑے ہو کر یہ تصویر دیکھو گے تو کہو گے، دیکھو یہ راجو ہے جو لندن چلا گیا، یہ نومی ہے جو امریکہ چلا گیا، یہ شیدہ ہے جو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ شیدے کو غصہ آیا اور بولا، یہ ہماری مس ہے جو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ، تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ بیٹا، بس پہلا سوال چھوٹ گیا۔ باپ، اور باقی؟ بیٹا، تیسرا مجھے آتا نہیں تھا، چوتھا میں کرنا بھول گیا، اور پانچواں پیپر کے دوسری طرف تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ، اور دوسرا سوال؟ بیٹا، بس صرف وہی غلط ہوا ہے۔ ایک مالک نے نوکر کے دیر سے آنے پر کہا، ابے الو، کہاں رہتا ہے؟ نوکر، کی گھونسلے میں۔ مالک، گدھے۔ نوکر، حضور دھوبی کے ہاں۔ مالک، بیوقوف، نالائق۔ نوکر، جناب اس جانور کا مجھے نہیں معلوم کہاں رہتا ہے۔ شوہر نے سٹیٹس دیا، پرندہ بن کر اڑتا پھروں مست ہواؤں میں۔ بیوی کا کمنٹ آیا، زمین پر آتے ہی دودھ، پیمپر، پیاز، ٹماٹر اور دھنیا بھی لیتے آنا۔ ایک سردار جی خودکشی کرنے کے لیے ریل کی پٹری پر گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے گئے۔ کسی نے روکا اور پوچھا، سردار جی یہ سب کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ سردار جی، یار ٹرین کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، بھوک نہیں نہ مر جاواں۔ یار کبھی کبھی ٹرین لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کہیں بھوک سے ہی نہ مر جاؤں۔ ایک لڑکی جس کی عمر 20 سال تھی، اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ماں نے جواب دیا، 30 سال اور کچھ مہینے سے زیادہ ہوگی بس۔ بیٹی نے کہا، امی اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی دن میری عمر آپ سے زیادہ ہو جائے گی۔ پراپرٹی ڈیلر کسی کو کال کر کے حال بھی نہیں پوچھ سکتا، اگلا فوراً کہتا ہے، دنیا مردی پئی ہے، تینوں پلاٹا نہیں پئی ہے۔ بیوی اپنی سہیلی سے، میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں۔ سہیلی، کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ تمہیں تارے توڑ کر لا دیے ہیں کیا؟ بیوی، نہیں، تارے تو کچھ بھی نہیں، جو انہوں نے میرے لیے کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ سہیلی، اچھا ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ بیوی، ان کی وجہ سے میری روز تعریف ہوتی ہے، وہ بھی بہترین الفاظ میں۔ سہیلی، ہیں بھائی، وہ کیسے؟ بیوی، میں جب بھی ان کے ساتھ کہیں باہر نکلتی ہوں لوگ کہتے ہیں، وہ دیکھو ہور کے ساتھ لنگور۔ بیوی شوہر سے، آپ کو یاد ہے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی تھی اور آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی، کتنا اچھا تھا وہ دن، بولے نا آپ کو یاد ہے؟ شوہر سرد آہ بھر کر بولا، ہاں بیگم، کیسے بھول سکتا ہوں، اس کے بعد تو تم نے مجھے کبھی بولنے ہی نہیں دیا۔